بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرفی اور نحوی تحلیل کے سلسلے میں ہمارا یہ لیسن نمبر 3 ہے. اس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی صرفی اور نحوی تحلیل ملاحظہ کریں گے. سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، یعنی یہ وہ سورۃ الفاتحہ یعنی کھولنے والی صورت. مصحف کی جو ہے یہ ایک طرح سے انٹروڈکشن ہے، ابتدائی صورت ہے. اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اب اس الحمد کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں. اس کا مادہ ہے ہا میم دال، باب سمیہ ہے. باب جب سمیہ ہو گیا تو یہ پھر حمیدہ یحمدو حمدن، اس کے معنی ہے تعریف کرنا، اور ایسی تعریف کہ جو شکر کے جذبے کے ساتھ ہو. تو اس میں شکر بھی شامل ہے. اور الحمد میں ال جو ہے وہ جنسیہ ہے، جس میں تمام قسم کی تعریفیں اور تمام قسم کے شکر شامل ہیں. اسی سے ایک اور لفظ ہے مادے سے محمودن. یہ اسم المفعول ہے، اس کے معنی ہے حمد کیا ہوا. مثال ہے اس کی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریب ہے کہ آپ کو پہنچا دے آپ کا رب حمد کیے ہوئے مقام پر. پھر اسی مادے سے یہ حامدن اسم الفاعل ہے، اس کے معنی ہے حمد کرنے والا. اور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اسی مادے سے ہے، اسم المفعول، اس کے معنی ہے کثرت سے حمد کیا ہوا. اس طرح تمہیدن ایک لفظ ہے، اسی مادے سے. یہ باب تفعیل سے مصدر ہے، یعنی محسن کی کثرت سے حمد کرنے والا. اس میں مطلب شدت آ گئی باب تفعیل میں. احمدو اسم تبدیل ہے، معنی دوسروں سے یا سب سے زیادہ حمد کرنے والا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اور بشارت دینے والا ایک رسول کی، وہ آئیں گے میرے بعد، ان کا نام احمد ہوگا. پھر لفظ ہے حمیدن، فعیلن کے وزن پر اسم المفعول کے طور پہ ہے، معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حمد کیا ہوا. دوسرا اس میں لفظ دیکھیں ربن. یہ باب نصرہ سے ہے، معنی ہے اس کی تربیت کرنا، پرورش کرنا، مالک ہونا. اور اس کی جمع ہے اربابن. مصدر جو ہے بطور اس میں فاعل بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی تربیت کرنے والا، کسی چیز کو درجہ بدرجہ نشو و نما دے کر درجہ کمال تک پہنچانا. اسی مادے سے پھر لفظ بنے گا ربانیون، اور اس کی جمع ہے ربانیون، اس کے معنی ہے اللہ والا. مثال دیکھیں اس کی لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کو اللہ والے. پھر لفظ آ رہا ہے اس میں عالمین. اس کا مادہ ہے عین لام میم، اور یہ مختلف ابواب میں استعمال ہوتا ہے. اسم الفاعل ہے، معنی ہے اس کے جہاں کائنات اللہ خالق کے علاوہ ہر مخلوق کا شمار عالم میں ہوتا ہے. پھر اسی مادے سے لفظ ہے عالمن. اس کی جمع عالمون. فاعلون کے وزن پر اسم العلی ہے، معنی پہچاننے کا ذریعہ، یعنی یہ جو عالم ہے یہ اللہ تعالی کی معرفت کا ذریعہ ہے. ان کو آیات آفاقی کہتے ہیں. اسی طرح سے آیات انفسی، یعنی انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے کی نشانیاں ہیں. پھر اس سے ایک لفظ ہے علمن، اور اس کی جمع ہے آلامن. اس کے معنی ہے نشان، جھنڈا، اونچا پہاڑ. اور مثال اس کی ومن
آیاتہ الجواری فی البحر کالآلام، اور اس کی نشانیوں میں سے جہاز ہیں سمندر میں اونچے پہاڑوں کی مانند. تو یہ پہاڑ کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پر علم. اس طرح سے لفظ ہے علامتن، اس کی جمع ہے علاماتن، معنی ہے اس کے نشان، علامت. اس کی مثال ہے وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، اور علامتوں اور ستاروں سے وہ لوگ راہ پاتے ہیں. پھر لفظ ہے علم، معنی ہے نشان لگانا، پہچان بنانا. پھر ایک اور لفظ ہے علم، اس کے معنی ہے حقیقت کو پہچان لینا، جاننا. پھر اسی مادے سے ہے تعلیم، معنی علم دینا، سکھانا. مثال ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا. پھر اسی سے لفظ بن رہا ہے تعلم، معنی علم حاصل کرنا، سیکھنا. اور مثال ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ لوگ سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دیتا ہے اور نفع نہیں دیتا. پھر لفظ ہے علام، فعال مبالغے کا وزن ہے، معنی بہت زیادہ جاننے والا. انک انت علام الغیوب، اس کی مثال ہے اور بے شک تو غیب کا بہت زیادہ جاننے والا ہے. اب اس کی نحوی تحلیل دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اس میں الحمد جو ہے یہ مبتدا ہے، اور للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور یہ مضاف بھی ہے، تو اس طرح سے پھر عالمین جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. اور ترجمہ ہو جائے گا کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. دوسری آیت ہے اس کی الرحمن الرحیم. رحمان جو ہے وہ صفت ہے لفظ اللہ کی، اور اس طرح سے رحیم بھی. ترجمہ ہو جائے گا جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. اگلی آیت ہے مالکی یوم الدین، اس میں یہ لفظ ہے مالک، اس کو دیکھتے ہیں. اس کا مادہ ہے میم لام کاف باء ضربہ، اور اس کا مصدر ہے ملکن، معنی ہے اس کے مالک ہونا، غالب ہونا، اختیار رکھنا. مثال ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجئے میں اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے کسی نفع کا اور نہ ہی کسی نقصان کا. پھر ایک لفظ ہے اسی مادے سے ملکن، اس کے معنی ہے ملکیت جس پہ اقتدار اور اختیار حاصل ہو. مثال ہے اس کی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ کہہ دیجئے اے اللہ ملک کے مالک، تو ملک دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو ملک چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے. پھر ایک لفظ ہے ملکن، یعنی لام پہ زیر ہے، یہاں پر لام پر سکون تھا، یہاں پر زیر ہے. ملکن، اس کی جمع ہے ملوکن، معنی ہے اس کے بادشاہ. اور اس کی مثال ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اس میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. پھر ایک لفظ ہے ملکن، یعنی یہاں لام پر زبر ہے، اس کے معنی ہے فرشتہ.
ولا اقول لکم انی ملکن، یہ مثال ہے اس کی، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ پھر لفظ ملکوتن، اس کے معنی ہے بادشاہت، اور یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، تو کیا یہ لوگ نظر نہیں کرتے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت میں۔ پھر لفظ الدین، اس کا مادہ ہے دال یا نون، اور یہ باب ضربہ سے اس کا مصدر ہے ایک دینن، یعنی قرض دینا اور قرض، اگر اس میں ذات کے طور پر استعمال کیے جائے۔ مثال ہے اس کی من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد جو اس نے وصیت کی یا قرض کے بعد، یعنی یہ وراثت کے جو قانون ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ دین، یہ جو دین ہے یہ یہاں استعمال ہوا ہے، یہ والا ہے، معنی ہے اس کا بدلہ یا ضابطہ۔ اور اس کی ایک اور مثال دیکھیں، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہ للہ وہو محسن، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر الدین جو ہے وہ اس کے معنی جو ہے اسلام کا ضابطہ ہے، اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے اس کی ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اصل ضابطہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ مالک جو ہے یہ بدل ہے، رب کا یہ مضاف ہے، اور یوم جو ہے مضاف الیہ ہے، اس کے ساتھ ظرف ہے، جب ظرف آئے گا تو پھر بعد میں مضاف الیہ بھی ہوگا، تو یہ الدین مضاف الیہ ہو گیا، اور ترجمہ ہوگا مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں یہ لفظ ہے نعبد، اس کا مادہ ہے عین با دال، باب ہے اس کا نصرہ، عبدا یعبد عبادتن، یہ مصدر ہے اس کا، اور اس کی معنی ہے عبادت کرنا۔ پھر اس سے لفظ عبدن، اس کی جمع ہے عبادن، اور عبیدن اس کے معنی ہے غلام، بندہ، جس کی ہر چیز اس کے آقا کی ملکیت ہو۔ پھر لفظ ہے عبادتن، عبادتن کے معنی ہے غلامی، بندگی۔ بلا یشرک بعبادتی ربہ احدا، اور اسے چاہیے کہ شریک نہ کرے اپنے رب کی غلامی میں کسی ایک کو بھی۔ پھر یہ لفظ لیتے ہیں نستعین، اس کا مادہ ہے عین واو نون، یہ باب استفعال سے ہے، استعانہ یستعین استعانتن، معنی ہے اس کی مدد مانگنا۔ اس کی صرف ہو گئی، اب اس کی نحو دیکھتے ہیں۔ ایاکا، یہ ضمیر منفصلہ ہے، الگ کر کے لکھی جاتی ہے، اور یہ کلمہ حصر ہے، اور یہ مفعول ہے، یہ فعل سے پہلے آ گیا ہے۔ نعبدو یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا فاعل جو ہے نحن ہے۔ واو عطف کا ہے، اور یا کا پھر یہ ضمیر منفصلہ ہے، یہ کلمہ حصر ہے اور مفعول ہے، اور نستعین جو ہے فعل مضارع، اس کا فاعل نحن۔ اس میں حصر کا پہلو اس طرح ہوا کہ یہ مفعول پہلے آ گیا تو یہ مخصوص ہو گئی، اس میں ایک یعنی حصر آ گیا، اور اس حصر کو اردو میں ہی لفظ سے یا صرف سے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ان دو الفاظ سے یہ حصر جو ہے وہ اردو میں ظاہر کیا جاتا ہے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں یہ لفظ ہے اہدنا،
اس کا مادہ ہے ہا دال یا باب ہے اس کا ضربہ، ہدا یہدی ہدن معنی ہے اس کی رہنمائی کرنا. ہدن کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک ہے اس میں راستہ سمجھا دینا، وہ ہدینہ نجدین یہ اس کی مثال ہے، اور ہم نے سمجھا دیے اس کو دونوں راستے. دوسرا معنی ہے راستے پر دل کو کھول دینا یا توفیق دینا. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر تو وہ توفیق دیتا ہے اس کے دل کو. تیسرا معنی ہے منزل تک پہنچا دینا. اس کی مثال ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام حمد اللہ کے لیے جس نے پہنچا دیا ہم کو یہاں تک. پھر اسی مادے سے ایک لفظ ہے ہادن، یہ اسم الفاعل ہے، اس کے معنی ہے رہنمائی کرنے والا. اس کی مثال ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہے. پھر اسی سے لفظ بن رہا ہے تہدیتن، یہ باب تفعیل سے ہے، معنی کسی چیز کو کسی تک پہنچا دینا، تحفہ دینا. اور پھر ایک اور لفظ ہے ہدیتن، اس کے معنی ہے تحفہ. اس کی مثال ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ایک تحفہ. پھر ایک لفظ ہے ہدیٌ، معنی ہے وہ جانور جو خانہ کعبہ قربانی کے لیے بھیجا جائے. مثال ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْہَدْیِ، تو جو قربانی میسر ہو. پھر ایک لفظ ہے اہتداء، یہ باب افتعال سے ہے، معنی ہدایت پانا. مثال ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا. پھر ایک لفظ ہے مستقیم، اس کا مادہ ہے قاف واو میم باب استفعال. استقامہ یستقیم استقامت معنی سیدھا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا بغیر کسی جھکاؤ کے. مستقیم اسم الفاعل ہے اور ہر کجی اور جھکاؤ سے پاک ہو کر سیدھا ہونے والا. اسی مادے سے ایک لفظ ہے قیام، باب نصرہ سے مصدر ہے، معنی کھڑے ہونا، ٹھہرنا، نگرانی یا حفاظت کرنا. پھر لفظ ہے قیامتن، معنی قبر سے اٹھ کھڑا ہونا. پھر لفظ ہے قائمن، اسم الفاعل کھڑا ہونے والا، نگرانی کرنے والا. پھر ہے قوامن، فعالن کے وزن پہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ حفاظت کرنے والا، ذمہ دار اور کفیل. اس کی مثال ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حفاظت کرنے والے ذمہ دار ہیں عورتوں پر. پھر لفظ ہے قیوم، یہ فعول کے وزن پر مبالغہ ہے، معنی وہ ذات جس کی ابتدا نہ ہو اور از خود قائم ہو، وہ ذات جو ہر شے کی ہر لمحہ نگران، محافظ اور کفیل ہو. مثال ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر اسی مادے سے لفظ مقام، مفعول کے وزن پر اسم الظرف ہے، یعنی کھڑے ہونے کی جگہ. اس کی مثال ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور تم بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ میں سے نماز کی جگہ. یہ لفظ مقام بطور مصدر بھی استعمال ہوتا ہے. ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، یہ مثال ہے اس کی، اگر تم پر بھاری ہے میرا کھڑا ہونا، یعنی یہ مصدری معنی میں آ گیا، اور میری نصیحت. پھر اسی سے لفظ بن رہا ہے قوم،
کسی جگہ یا کسی صفت پر قائم رہنے والے افراد کا گروہ. مثال ہے اس کی قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم واضح کر چکے ہیں نشانیوں کو یقین رکھنے والے گروہ کے لیے. اس کی نحو دیکھتے ہیں. اہدنا فعل امر ہے، اس کا فاعل انتا ہے، اور یہ نا جو ہے یہ مفعول. صراط جو ہے یہ اس کا مفعول ہے دوسرا، اور المستقیم یہ اسم الفاعل ہے، یہ صراط کی صفت ہے. تو ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی. اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم. انعمت لفظ کو دیکھتے ہیں. اس کا مادہ ہے نون عین میم، باب افعال، مصدر ہے انعام. اس کے معنی ہے خوشحال کرنا، نعمت دینا. پھر اسی سے لفظ ہے نعمت، خوشحال ہونا، نعمت پانا. اور اس کی مثال ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، اور مجھ پر چھوڑ دو جھٹلانے والوں کو اور نعمت والوں کو، یعنی میں خود ان سے نمٹ لوں گا. پھر لفظ ہے نعمت، یعنی یہاں نون پہ زبر تھا، یہاں نون پہ زیر ہے. خوشحال ہونا، نعمت پانا، اس کے معنی بھی یہی ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو. اس طرح لفظ ہے نعیم، یہ فاعلون کے وزن پہ مبالغہ ہے، معنی ہمیشہ خوشحال، ہمیشہ تر و تازہ. اور مثال ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ہمیشگی کی خوشحالی میں ہوں گے. پھر لفظ ہے نعم، اس کی جمع ہے انعام. ایک سورہ بھی ہے مصحف میں، اس کے معنی ہیں مویشی، چوپائے. مثال ہے فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو بدلہ ہے ویسا ہی جو اس نے قتل کیا مویشی میں سے. پھر نعمہ یعنی مدح، یعنی تعریف کا لفظ ہے کیسا اچھا، کتنا عمدہ. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، پس تم لوگ جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے. پھر اسی سے لفظ ہے نعمہ، یہ بھی مدح کا کیسا اچھا، کتنا عمدہ. ان تبدو صدقات فنعم ہی، اگر تم اعلانیہ صدقہ دو تو کیسا اچھا ہے یہ. پھر لفظ استعمال ہوتا ہے بول چال میں نعم، اس کے معنی ہاں. قل نعم وانتم داخرون، آپ کہہ دیجئے ہاں اور تم ذلیل ہوگے. اب اس کا نحو دیکھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط جو ہے پچھلی جو صراط تھی اس کا بدل ہے، اور یہ مضاف ہے. مضاف ہے تو الذی جو ہے یہ مضاف لے آئے گا، یہ اسم الموصول بھی ہے. اور اس کے بعد انعمت فعل ماضی ہے، اس کا فاعل انتا ہے. علیہم جار مجرور ہے، متعلق ہے. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو اب صراط المستقیم کو ڈیفائن کیا کہ صراط المستقیم کیا ہے. ان لوگوں کا راستہ ہے جس پہ تو نے انعام کیا. اور سورہ نساء میں آیت نمبر 69 میں یہ بتایا گیا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. وہاں کہا گیا ہے کہ ومن یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
وحسنوا اولئک رفیقا. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ان کو انعام یافتہ کہا گیا ہے. وہ ہیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس میں لفظ ہے مغضوب، اس کا مادہ ہے غین دعات با، باب اس کا سمیع، غضبہ یغضبو، غضبن اس کے معنی ہے غضب کرنا. اسی سے ایک لفظ ہے غضبان، فعلان کے وزن پہ مبالغہ، اس کے معنی بہت زیادہ غضبناک. مثال اس کی وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا. اور جب واپس ہوئے موسیٰ بہت غضبناک اور رنج کی حالت میں. دالین، اس کا مادہ ہے دعاد لام لام، باب ضربہ دلہ یدلو دلالتن، اس کے معنی ہے گمراہ ہونا. اس سے لفظ دالون، یہی اسم الفاعل ہے، اس کی جمع ہے دالون، معنی ہے گمراہ ہونے والا، راستے کی تلاش میں سرگردہ ہونے والا. اور اس کی مثال ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ لوگ ہی گمراہ ہونے والے ہیں. ایک اور مثال ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو حق کی تلاش میں سرگرداں تو ہدایت دی. پھر اسی مادے سے لفظ ہے مدلن، باب افعال سے ہے، اسم الفاعل ہے، معنی ہے گمراہ کرنے والا. اس کی مثال ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. پھر لفظ ہے تدلیل. تدلیل باب تفعیل سے مصدر ہے، اس کا مطلب ہے ضائع کر دینا، برباد کر دینا. اس کی مثال ہے الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اس نے نہیں کر دیا ان کی خفیہ تدبیر کو برباد. اس کی نحو دیکھتے ہیں. غیر جو ہے یہ بدل ہے الذین کا، یا صفت ہے الذین کی، اور مغضوب جو ہے یہ اسم المفعول ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے غیر کا. علیہم جار مجرور ہے، متعلق ہے. واو عطف کا ہے، لا حرف نفی ہے، اور ضالین جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، مجرور ہے، یہ عطف ہے المغضوب پہ. ترجمہ ہو جائے گا اور جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ ہونے والے نہیں، یعنی انعام پانے والے لوگ جو ہیں وہ ان پر غضب بھی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.